الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو حاوی ہو۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں درود، سینہ کہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھا آپ نے ماہ بلکہ یوم جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کیسی عظیم فضیلت ہے، تو کوشش فرمائیے جیسا کہ آج شب جمعہ بھی ہے تو آج کی رات اور کل پورا دن ہو سکے تو کثرت سے یعنی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اس کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی کل کم سے کم 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا مختصر تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی ضمن میں آپ کا نام، مبارک نام، آپ کی ولدیت اور آپ کی کنیت کے متعلق ایک خصوصی فضیلت جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف عجائب القرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کے تحت درج ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی 3 طرح سے کی جاتی ہے۔ خضر یعنی خا کے اوپر زبر اور ضاد جسے عموماً ضاد کہتے ہیں، اس کے نیچے زیر اور را ساکن یعنی خضر یا خضر، اور دوسرا تلفظ ہے اس کا خضر یعنی خا پہ زبر، ضاد ساکن اور را بھی ساکن، خضر یا خضر، اور تیسرا ہے اس کا خضر، تیسرا تلفظ خضر یعنی خا کے نیچے زیر، ضاد اور را ساکن، خضر، خضر اور خضر۔
تو ان کے اس لقب سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سبزے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہم سب عاشقان رسول بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا جو گنبد شریف ہے، گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی لیے گنبد خضرا کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ سبز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ لقب اس طرح پڑا کہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ اور یہ بہت ہی عالی خاندان ہے، اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی اہم بات معلوم ہوئی، اور یہی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے پیارے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی عظیم برکتیں رکھی ہیں۔ چاہے اللہ کا بندہ نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، تو اللہ تعالیٰ جس طرح خصوصی کرم نوازی فرما دے وہ بے نیاز ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ان کے ناموں میں اتنی برکتیں ہیں، تو خود ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر بے شمار برکتیں فضیلتیں رکھی ہیں۔ یعنی خضر علیہ السلام کا اپنا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت جو کوئی یاد رکھے گا، اصل میں یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ یاد رکھنے پر یہ فضیلت ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو کیسا عظیم فائدہ ہے نا، یعنی سب سے اہم ترین فائدہ مسلمان کا یہی ہے، اور اہم ضرورت کسی مومن کی یہی ہے کہ دنیا سے جب جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، کہ اگر ایمان ساتھ ہوا اور عمل جیسا بھی رہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، جیسے کہ حدیث کے مضامین میں بھی آتا ہے کہ ایمان دار اگر گناہ گار ہوا بھی تو بالآخر وہ جائے گا جنت میں ہی، اور ہمیشہ ہمیشہ لیے جنت میں رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنی چاہیے، ایمان کی حفاظت کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جن کی باتوں سے بھی بے ایمانی کی بو آتی ہو، اور جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان کو خطرہ لاحق ہو، ان کی صحبت سے دور دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہماری حفاظت کے ذرائع ہمیں مہیا کرتے رہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں ایمان کھونے کی نہیں بلکہ ایمان کے ترقی پانے کی طرف ہم گامزن ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی ایسا ہی پیارا ماحول ہے، اس سے آپ وابستہ رہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو آئیے ان کا نام، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام 3 دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر اس کو یاد رکھیے، اور دیکھیے اس کو یاد رکھنے کی یہ برکت ہے، اور یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہی کہ روزانہ کم از کم اس کو 3 مرتبہ دہرا لیا کریں، کسی بھی وقت جب آپ کو وقت میسر آئے، وضو ہو یا بے وضو ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، باہر ہو، چلتے پھرتے ہو، سفر میں ہو، کبھی بھی ہو، ہے نا، تو جب یاد آئے تو روزانہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مرتے وقت بھی ایمان ساتھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں 3 مرتبہ دہراتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔
ابو العباس بلیہ بن ملکان، حضرت خضر علیہ السلام، ابو العباس بلیہ بن ملکان، حضرت خضر علیہ السلام، ابو العباس بلیہ بن ملکان، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی ہمیں ہمیشہ آخر وقت تک یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، ایسا کرم فرمائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رہے، ہم دوسروں کو بھی یہ یاد کراتے رہیں تاکہ ہم ذریعہ بنیں کسی دوسرے کے ایمان کی حفاظت کا۔ تو جتنے لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ سعادتیں حاصل ہوں گی، اتنے ہی فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ تو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی پرنور خیر و برکت سے بھری راتیں اور ایام گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آفت و بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔